ایک جنگل میں ایک الو اور ایک چڑیا رہتے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے درختوں پر رہتے تھے، اس لیے وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ دونوں اپنے اپنے پیڑوں پہ بیٹھ کر گھنٹوں بات کرتے اور ایک دوسرے سے اپنی تمام باتیں بیان کرتے اور ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرتے۔ وہ بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ دونوں اپنے اپنے پیڑوں پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری ان کے پیڑ کے نیچے آئی ہے اور آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور سوچا کہ شاید یہ کوئی مسافر ہے جو پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھنے آئی ہے اور چلی جائے گی تھوڑی دیر میں۔ لیکن جب کچھ دن گزرنے کے بعد بھی بکری وہاں سے نہیں گئی تو ان دونوں نے سوچا کہ آخر کیا ماجرا ہے، ہمیں جاننا تو چاہیے کہ بکری یہاں سے کیوں نہیں جاتی۔ پھر وہ دونوں بکری کے پاس جا کر اس کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے، اگر وہ کوئی مسافر ہے، اور اگر مسافر ہے تو وہ واپس کیوں نہیں جا رہی۔ تو دونوں الو اور چڑیا بکری کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی بکری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہم نے سمجھا کہ تم کوئی مسافر ہو، ہم تمہیں کافی دن سے اپنے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم کوئی مسافر ہو، اس لیے ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا، لیکن اب ہم تمہیں کافی دن سے یہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کچھ بتاؤ اس کے بارے میں۔ چڑیا نے بکری سے کہا کہ کیا تم پاس والے جنگل سے یہاں آئی ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں پہلے اس جنگل میں نہیں دیکھا۔ بکری نے کہا نہ تو میں پاس والے جنگل سے آئی ہوں اور نہ ہی میں کوئی مسافر ہوں۔ پھر چڑیا بولی کہ پھر تم کون ہو؟ نہ تو تم کہیں جاتی ہو اور نہ ہی تم کچھ کھاتی ہو۔ اس پر بکری نے جواب دیا کہ میں بہت بیمار ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں میں جو طوفان آیا تھا اس نے میرا گھر، میرا کھانا سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے لیے گھاس کچھ بھی لا سکوں اور کھا سکوں۔ الو نے کہا کہ اگر تم کچھ کھاؤ گی نہیں تو بھوک سے مر جاؤ گی۔ بکری بولی میں نے بتایا میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں کہیں جا کر اپنے لیے کھانا تلاش کر لاؤں، کیونکہ میں بہت بیمار ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ بکری کی یہ بات سن کر چڑیا کو اس پر ترس آتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا ڈھونڈوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ بیچاری کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ آگے چڑیا بولی کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بیمار ہے اور اپنے لیے کھانا نہیں لا سکتی۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو خود ہی اپنے لیے کھانا لے آئے گی، لیکن ابھی ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر میں چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور تھوڑا سا گھاس اپنے منہ میں لے کر آتی ہے۔ الو کہتا ہے کہ اتنے سے گھاس سے بکری کا کیا ہوگا بھلا؟ چڑیا نے کہا کہ میں اس سے زیادہ گھاس اپنی چونچ میں نہیں لا سکتی۔ اسی طرح چڑیا روز جاتی اور بکری کے لیے تھوڑی سی گھاس لے کر آتی۔ تو الو نے سوچا ایک دن کیوں نہ وہ بھی اپنی دوست کی مدد کرے، وہ اکیلے ہی اتنی مشکل سے یہ سارا کام کر رہی ہے۔ الو کو یہ سوچ کر بھی افسوس ہوتا ہے کہ بکری ٹھیک نہیں ہو رہی اور اس کی دوست پریشان ہے اور وہ صرف باتیں کر رہا ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ ایک رات کو جب الو گھاس اکٹھا کرنے کے لیے باہر جاتا ہے تو اسے ایک بیگ نظر آتا ہے۔ وہ اسے آ کر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کیوں نہ میں اس میں گھاس جمع کروں اور پھر اسے لے جا کر بکری کو دوں، کیونکہ اس میں اگر گھاس جمع کروں گا تو وہ زیادہ ہو جائے گی اور اس طرح میں زیادہ گھاس لے جا کر بکری کو دے سکوں گا۔ یہ سوچ کر الو اس میں گھاس اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی گھاس اس میں ڈال کر اسے فل بھر لیتا ہے اور پھر اپنے پنجوں میں اٹھا کر اسے بکری کے پاس لے جاتا ہے۔ الو اسی طرح گھاس اکٹھی کرتا اور بکری کو لے جا کر دیتا۔ اگلے دن صبح الو چڑیا کو بتاتا ہے کہ اسے بکری کا کھانا اکٹھا کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز ملی ہے، جس سے وہ زیادہ کھانا
جلدی اکٹھا کر کے بکری کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر وہ بیگ اس نے چڑیا کو دکھایا۔ چڑیا کو الو کی بات پسند آتی ہے اور وہ بھی اس بیگ کا استعمال کرتی ہے بکری کا گھاس اکٹھا کرنے کے لیے۔ اسی طرح ان دونوں نے ڈیلی گھاس اکٹھا کر کے بکری کے لیے کافی گھاس جمع کر دی۔ بکری کو ڈیلی پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے، جس سے اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو کر بکری چڑیا اور الو کا شکریہ ادا کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر تم میری مدد نہ کرتے اور میرے لیے گھاس اکٹھی نہ کرتے تو میں تو مر ہی جاتی۔ اور پھر وہ تینوں اچھے دوست بن جاتے ہیں اور بکری اسی جنگل میں ان دونوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے بچوں کہ مشکل چاہے جتنی بڑی ہو ٹل ہی جاتی ہے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان ضرور کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ مشکل میں انہیں اکیلا محسوس نہ ہو اور ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔